سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ مجھے، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ والصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور درود و سلامتی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ حضرات اکرامی، آج میں اس ویڈیو میں جس ذات کی بات کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ہزاروں لاکھوں محدثین فقہا کا سر خم ہو جائے، جہاں عقیدت سے ہزار اہل بیت کے چاہنے والوں کا سر جھکتا ہو۔ میں بات کر رہا ہوں نور اشراف، باقر علوم دین مصطفیٰ، ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب الہاشمی، جن کو لوگ امام محمد الباقر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ امام محمد الباقر حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد کے بیٹے، حضرت سیدنا امام حسین کے پوتے، مولا علی خیبر شکن، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ پوتے ہیں۔ آپ کی والدہ بی فاطمہ ابن حسن جو امام حسن کی بیٹی تھی، تو حضرت امام باقر باپ سے امام حسین کی اولاد اور ماں سے امام حسن کی اولاد، یہ نجیب الطرفین آل رسول بھی ہیں، نجیب الطرفین ہاشمی بھی ہیں۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے اس کا ذکر کیا کہ آپ کی والدہ امام حسن کی، حضرت امام زید نے جب نکاح کیا تو امام حسن کی بیٹی سے کیا تھا۔ آپ کی پیدائش رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی۔ کچھ ضعیف روایت ہیں کہ آپ کا سفر میں ہوا، لیکن جو معتبر بڑے بڑے فقہا محدثین نے جو مہینہ اور تاریخ کہی تو وہ رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ مدینے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ باقر، آپ کا لقب باقر ہے۔ باقر کا عربک لینگویج میں جو معنی ہوتا ہے چیرنے والا یا چیر کے نکلنے والا، آپ کو الباقر کہا جاتا ہے، یعنی ایسا علم والا کہ ایک دم چیرتا ہوا، علم کو چیرتا ہوا جو پھیلا دے۔ اب یہ باقر لفظ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ ترمذی کی حدیث ہے، مستدرک الحاکم کی بھی حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب جابر ہو سکتا ہے تمہاری عمر کافی زیادہ ہو، اور ایک وقت آئے گا کہ تم حسین کے ایک بیٹے سے ملو گے جس کا نام محمد ہوگا۔ اور انہوں نے تب لفظ باقر کا کیا تھا کہ وہ ایسا ہوگا کہ علم کو اس کا علم اس معیار کا ہوگا کہ حسین کی اولاد سے ملو گے جس کا پھاڑنے چیرتا ہوا علم اس کو پھیلانے والا ہوگا۔ پھر یہ امام ترمذی نے لکھا، پھر اس کے بعد حضرت جابر کی 90 سال سے عمر کافی زیادہ ہو گئے تھے، آپ کافی بزرگ ہو گئے تھے۔ تب آپ کی ملاقات ایک ذات سے ہوئی تو آپ سے کہا گیا کہ وہ آل رسول ہیں۔ جب امام باقر نے سنا کہ صحابی رسول ہے تو آپ ملاقات کرنے گئے، ان سے کہا گیا کہ آل رسول ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیا حسین کی اولاد میں سے؟ تب انہوں نے کہا میں امام حسین کا پوتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا نام محمد ہے؟ کہا میں محمد ابن علی ابن حسین ہوں۔ تو آپ نے کہا میں آپ کے نانا کا سلام پیش کرتا ہوں۔ تب جب آپ نے وہ حدیث بتائی، امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ یہ صحیح اسناد ہے، تب سے آپ کا نام باقر پڑ گیا، لوگوں نے آپ کو الباقر کہنے لگے، یعنی آپ کے علم کا وہ معیار تھا۔ حجر لکھتے ہیں کہ ان کو باقر اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے علم کو چیر دیا، یعنی علم کو ایسا چیرا کہ انہوں نے پورا علم دنیا میں خاص کر کے مدینہ منورہ میں پھیلا دیا۔ بڑے بڑے محدثین نے ان سے حدیثیں سنی ہیں، بڑے بڑے فقہا آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام زین العابدین سے خود آپ نے علم حاصل کیا، حضرت امام زین العابدین سے۔ حضرت امام زین العابدین سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ اپنے بیٹے باقر کو اتنی اہمیت کو دیتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا باقر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت ہے اور اللہ کے علم کے لیے چن لیا گیا، اور وہی آپ نے کام کیا۔ امام ابن عبد الملک یہ خلیفہ تھا اس دور میں، حضرت امام باقر کا دور تھا، تو وہ حج کرنے پہنچا، تو جب وہ حجر اسود کو چومنے کی کوشش کی جانے لگا کہ حجر اسود کو چوم لے، تو بھیڑ کافی تھی، تو حجر اسود تک پہنچ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے وہیں پر اپنا تخت لگا دیا اور خود بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا کہ بھیڑ کم ہو جائے گی تب جا کے میں چوم لوں گا، تبھی وہ دیکھتے کہ ایک کوئی شخص حرم میں تشریف لاتے ہوں، جیسے وہ آتے ہیں تو بھیڑ اپنے آپ ہٹنے لگتی ہے۔ پھر انہوں نے حجر اسود کو چوما، چومنے کے بعد طواف کرنے لگے، اور وہ حضرت امام باقر تھے۔ تو ایک شامی شخص جو اس کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ یہ کون ہے، کہ خلیفہ کو دیکھ کے ان لوگوں نے راستہ نہیں کیا، یہ کون ہے جن کو دیکھ کے راستہ یہ لوگ کرنے لگے؟ وہ جانتا تھا یہ حضرت امام باقر ہے، لیکن اس نے حسد میں کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تبھی وہاں پہ ایک شاعر تھا، پھر اس نے شعر کہنا شروع کیا، اور یہ تاریخی شعر وہاں کھڑے ہو کے کہا، اور وہ عربی میں انہوں نے تاریخی شعر کہا، میں اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں ان کا جو اس اشعار کے ترجمے وہ بتاتا ہوں۔ یہ وہ ہیں جن کو مکہ کی زمین پہچانتی ہے، یہ وہ ہیں جن کو خانہ کعبہ خود پہچانتا ہے، یہ وہ ہیں جن کو حرم بھی جانتا ہے، یہ اللہ کے سب سے بہترین بندے کی اولاد ہیں، یہ متقی، طاہر اور بہت پرہیز والے ہیں۔ اور آگے انہوں نے کہا جب مکے والے قریش ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سخاوت میں سب سے بڑا مقام انہی کا ہے، رخ یمنی ان کی ہتھیلی کو پہچانتا ہے اور خود ان کو چھونا۔ اشعار اس واقعے کو حضرت امام ذہبی نے، امام جلال الدین سیوطی دونوں نے لکھا ہے۔ پھر خلیفہ ناراض ہو گیا
اور اس شاعر کو، فرض حق اس کا نام تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا. جس کے بعد جب حضرت امام باقر کو پتہ چلا، جب ان کے لوگوں نے بتایا کہ خلیفہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ انہوں نے آپ کی مدح میں کچھ مناقب کہہ دیے تھے، تو آپ نے 12,000 درہم لے کے پہنچے اس شخص کے، اس شاعر کے پاس، اور اس کو دیا اور کہا کہ معاف کرنا، یہ کب ہے؟ تو شاعر نے کہا کہ اے ابن رسول اللہ، یہ میں نے آپ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اشعار کہے تھے. حضرت امام باقر نے کہا یہ رکھ لو، یہ میری طرف سے ہے، یہ میرا حکم ہے، تم اس کو رکھ لو، اور میں جانتا ہوں تمہاری نیت کیا ہے. ایک اور واقعہ ہے، محدثین نے لکھا کہ حضرت امام باقر ایک بار مسجد سے نماز ادا کر کے نکل رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ ان کے مریدین ماننے والے تھے. جب آپ نکلے تو دیکھا ایک فقیر پریشان حال تھا، اس کے جسم پہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، اس کے شکل سے لگ رہا تھا اس کے پاس کچھ ہے نہیں کہ کھا سکے، پریشان لگ رہا ہے. حضرت امام باقر نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے، اس کو دیے، اور اپنی جو چادر تھی اس کو پہنا دی. جب اس شخص نے دیکھا تو امام باقر سے کہا کہ اللہ تمہیں جنت دے، آخر کار تم ہو کون؟ تو فرمایا کہ میں باقر ابن علی ہوں. تو کہا باقر ابن علی وہی ہیں جو حسین کے بیٹے علی ابن حسین ہیں، انہی کے آپ بیٹے ہیں؟ تو فرمایا ہاں. اس نے کہا مجھے معاف کر دی، مجھے معلوم نہیں تھا آپ اہل بیت ہیں، مجھے معلوم ہوتا آپ اہل بیت ہیں تو میں زندگی میں آپ سے نہ مانگتا. تو حضرت امام باقر نے کہا کہ میں اہل بیت بھلے ہی ہوں، میں اہل بیت بھلے ہوں، لیکن میرا فرض ہے کہ جب تم کو پریشانی اور مصیبت میں دیکھوں تو میں تمہاری مدد کروں. پھر اس کے بعد مریدوں نے کہا یا ابو جعفر، اے حضرت امام جعفر کے آپ والد تھے، جعفر آپ نے سب کچھ دے دیا، تھوڑی رقم دے دی ہوتی، کچھ دے دیا ہوتا، یا ہم سے آپ نے کہا ہوتا، لیکن آپ نے ساری رقم دے دی. تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ مدد کر رہا تھا، میں نے یہ نہ دیکھا کہ میں اہل بیت ہوں کیا ہوں، میں نے دیکھا ایک آدمی کو ضرورت تھی، میں نے دے دیا. آپ امام باقر اس چیز سے لگائیں کہ ایک مدینے میں، انصار مدینے کے بیچ میں، جن کے دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں رہے ہوں، امام حسن امام حسین، جہاں انصار مدینہ جن کے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہوں، جن کے نام پہ اپنا مال لٹانے کو تیار ہوں، مسجد سے نکلے تھے، غریب کو دیکھا، آدمی ایک ہوتا ہے کہ بابو کر دو، کچھ ہے تمہارے پاس، جاؤ ان کی مدد کر دو، لیکن انہوں نے اہل بیت کا دکھایا کہ اہل بیت وہ نہیں جو کسی پہ تھوپے جائیں، اہل بیت وہ ہیں جو سب سے پہلے آگے رہے. چاہے قربانی ہو تب بھی اہل بیت خود آگے ہیں، چاہے لٹانا ہو تب بھی اہل بیت خود آگے ہیں، علم بانٹنا ہو تب بھی اہل بیت آگے ہے، چاہے جو چیز مدد بھی کرنی ہو تو اہل بیت آگے ہیں. ورنہ کوئی بہت سارے سیٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گلیوں میں نکلتے ہیں تو ہاں کہ گئے ہمارے پاس کچھ ہے دے دو، ہم جیب میں ہوگے دے دو، لیکن یہ امام باقر اپنی چادر اتار کے دے دی. ورنہ کہتا ہے یہ جانتے ہو علیہ رسول کی چادر ہے، اتنی مقدس چادر ایک بھکاری کو مل جائے؟ یہاں تو لوگ پیروں کا ٹکڑا لے کے بانٹا کرتے ہیں، وہ امام باقر کی چادر تھی، لیکن ملی کسی فقیر کو. یہ اہل بیت کا محبت، اہل بیت کا انکساری دکھاتا ہے. ورنہ لوگ آج اپنے لوٹا تولیہ بچائے رہتے ہیں کہ میرے مرید اس کے تبرک بنا دیں گے، لیکن یہ اہل بیت یہ لٹا کے خوش رہتے ہیں. حضرت امام باقر کے تعلق سے ہزاروں محدثین نے ان کے علم کی تعریف کی، درجنوں لوگوں نے بتایا. کسی نے کہا کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ سے، حالانکہ کافی جو ہے روایتوں سے ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی، اور کچھ جگہوں پہ کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن ان کا ایک قول ہے کہ آپ نے ان سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا. بڑے بڑے علماء محدثین نے آپ کے علم کی تعریف کی، آپ کے فقہی مسائل جس طرح آپ بیان کرتے تھے، لوگ کہتے تھے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اسی انداز میں، اسی طریقے سے، اسی طرح لوگوں کو سمجھاتے تھے. بڑے بڑے محدثین آپ کے پاس دور دراز سے آتے تھے دین مصطفیٰ سمجھنے کے لیے. امام مالک نے اکثر کئی جگہوں پہ لکھا کہ میں نے امام باقر سے بہت بڑے بڑے شاگرد، آپ کے شاگرد، آپ کے علم کا معیار، آپ کے علم کا ثانی دوسرا ہے ہی نہیں حضرت امام باقر کا. لیکن میرا سوال ان لوگوں سے نہیں جو ان کو مانتے نہیں. ہزاروں حدیثیں، ہزاروں دلیلیں، ہزاروں علماء حق کی تعلیم ہے، ان کے اقوال ہیں اہل بیت کے تعلق سے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے، اہل بیت کا ذکر کتنی مقدس چیز ہے. حضرت امام نحوی ہو، جتنے بڑے بڑے مشائخین ہیں، سب نے لکھا. امام مالک لکھتے ہیں کہ اہل بیت وہ چیز ہے کہ کسی کا علم تولنا ہو تو، کسی کا ایمان تولنا ہو تو ایک طرف ایمان رکھ دو اور ایک طرف اہل بیت کی محبت رکھ دو. اگر اہل بیت کی محبت اس میں ہوگی تو اس کا ایمان پختہ. اگر اہل بیت کی محبت میں وہ چوک گیا تو سمجھ لو دوسرے طرف چاہے جتنی عبادات، جتنے عمل، جتنے ذکر، جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ جتنی زیادہ ہوں، لیکن اگر اہل بیت کی محبت میں خیانت کی ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں. بڑے بڑے مشائخ، چاہے حضرت محدث دہلوی تک، سب نے لکھا. لیکن میرا سوال ان سے ہے جو مانتے ہیں، جو اسٹیٹس لگاتے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر میں 12 امام کا نام چپکا کے رکھا ہے، جنہوں نے 12 امام کا نام یاد رکھا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، خالی نام یاد رکھا ہے، ان کی زندگی یاد نہ رکھی، ان کی تعلیم یاد نہ رکھی، ان کے عمل یاد نہ رکھے، خالی نام یاد رکھے اور خود کو اہل بیت کا عاشق کہہ دیا. نام یاد رکھنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، ان کے کام سے عاشق ہوتا ہے. غلام علی لکھنے سے کوئی علی کا غلام نہیں ہوتا. غلام ہوتا ہے ابو ذر غفاری جیسا غلام ہوتا ہے جس نے کر کے دکھایا.
اہل بیت حضرت امام باقر ہی کو آج لے لیں، ہم حضرت امام باقر اسٹیٹس پہ ڈال دیا، نام دیکھیے ہو گیا کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، لیکن کیا ہم نے خالی ان کو فاتحہ کے بعد نظر پیش کرنے کے لیے رکھ دیا ہے کہ جب نظر ہوگی تو اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے اصحاب پہ، اہل بیت پہ، اور خصوصاً امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، ایک ریس میں نام رکھنے کے لیے ہم نے خالی ان کو رکھ دیا ہے؟ 12 امام کہتے ہیں، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، سارے، لیکن کسی سے پوچھ لیں کہ ایک امام کی زندگی کیا تھی، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، اور جو تم کہہ رہے ہو خود کو ان کا عاشق، کیا تم نے ان کی زندگی میں سے کچھ بھی اپنے اندر اتارا کہ نہیں؟ امام باقر کو لے لیتے ہیں، ان کے علم کا معیار بہت اعلیٰ تھا، بہت افضل تھا، آپ اس دور سے گزرے کہ کچھ چند ہی سال پہلے آپ کے دادا کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، اس سے پہلے آپ کے والد کو مسجد میں، آپ کے دادا کو مسجد میں شہید کر دیا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دادا پہ کیا ظلم ہوا، آپ کے بڑے والد حضرت امام حضرت علی اکبر پہ کیا ظلم ہوا، آپ کے ماموں حضرت قاسم پہ کیا ظلم ہوا، اور بھی آپ کے خانوادے کے تھے، حضرت بی بی زینب، جتنے بھی لوگ ہیں سب کا آپ کو معلوم تھا، آپ کو معلوم تھا کہ کس نے ظلم کیا، کس نے کیا کیا۔ آپ مدینے میں رہ رہے تھے، مدینے والے آپ کے جاننے والے، چاہنے والے آپ پہ مر کٹنے والے تھے، لیکن آپ نے کسی سے بھی ذرہ برابر بدلہ نہ لیا کہ شہر میں اہل شام آ جاتے تو آپ کو معلوم تھا یہی لوگ تھے جنہوں نے میرے دادا کو بلایا تھا اور شہید کر دیا تھا، یہی لوگ تھے جنہوں نے میرے دادا کے بھائی عباس کے بازو کاٹے تھے، یہی لوگ تھے جنہوں نے میرے بیمار والد پہ ظلم کیا تھا، ان کو سر بازار رسوا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن درجنوں واقعات ہیں کہ اہل شام سے لوگ آتے تھے، حضرت امام باقر ان سے اچھے اخلاق سے ملتے تھے، یہاں تو شادی کا کارڈ نہیں دیا تو زندگی بھر کا تعلق ختم کر لیتے اور کہتے ہیں ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، امام باقر کے ماننے والے ہیں۔ ان کے پاس درجنوں وسائل تھے حکومت پانے کے لیے، ان سیاست کرنے کے درجنوں وسائل تھے، ان کے پاس مشائخین تھے، ان کے ہزاروں شاگرد ان کے شاگرد تھے، ہزاروں ماننے والے ان کے تھے، وہ چاہتے ایک ریوولٹ پیدا کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو ایک نیا سیٹ اپ کر سکتے تھے یا مدینے ہی کو آزاد کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو فتنے سے دور کر لیا۔ آج انہی کا عاشق سب سے بڑا فتنے میں پڑا ہوا ہے، ہر فتنے میں اس کو انگلی کرنے کا شوق ہے، اس کے گھر میں کیا ہوا، اس کے گھر میں کیا ہوا۔ ہم امام باقر کا ماننے والا، چاہنے والا کہتے ہیں، لیکن امام باقر جن کو جانا جاتا علم کی وجہ سے، اور اسی علم سے ہم کتنا دور ہیں، تعلیم سے ہم کتنا دور ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کہتے ہیں ہم لوگ ہیں عاشق ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ تعلیم، کچھ چیز تو کریں۔ ہم کچھ نہ کر سکیں تو امام باقر کے نام کا ایک ادارہ ہی قائم کر دیں۔